ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہم یوم آزادی کی ٹرانسمیشن میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. آج جو گفتگو ہو رہی ہے ہم تعمیری گفتگو کے قائل ہیں. ہم اپنے ملک کی برائیوں کے یا اس کی خامیوں کے قائل نہیں ہیں. ہمیں اس کا مثبت چہرہ دکھانا ہے. جو خامیاں کوتاہیاں ہیں وہ ہمیں خود سے ٹھیک کرنی ہیں, نہ صرف ملک کے حوالے سے, اپنی ذات کے حوالے سے بھی. تو سن لیجئے, ایک نظم ہے, پھر میرے پاس ایک بڑی خوبصورت شخصیت ہیں اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان سے ہم بات کریں گے آج کے دن کی مناسبت سے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد منیر احمد صاحب, چیف مینیجر اسٹیٹ بینک آف پاکستان لاہور ہیں اور آتھر بھی ہیں. بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اسٹیٹسٹکس پہ, اکنامکس پہ, مدینہ کی ریاست کی جو اکنامکس ہے اس کے حوالے سے, اور ان کی بک کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پلیئر ہیونگ یو. بڑا اچھا لگا آپ تشریف لائے. ویلکم. اور آن ایئر جانے سے پہلے جب آپ سے گفتگو ہوئی تو دل کر رہا تھا کہ ابھی ہی آن ایئر چلے جائیں, بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ سے. سر ہم ڈیفینیٹلی بہت سی گفتگو کریں گے. میں تھوڑی سی ایک نظم پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں. جزاک اللہ. سر لکھتے ہیں جی لکھنے والے, میں عرفہ کریم کی ذہانت ہوں. اللہ اس بچی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. میں عرفہ کریم کی ذہانت ہوں, میں میاں داد کا چھکا ہوں. میں عرفہ کریم کی ذہانت ہوں, میں میاں داد کا چھکا ہوں. میں 4 موسم ہوں, میں 4 موسم ہوں, میں 5 دریا ہوں. میں عرفہ کریم کی ذہانت ہوں, میں میاں داد کا چھکا ہوں. میں 4 موسم ہوں, میں 5 دریا ہوں. میں دوسرا بلند ترین پہاڑ ہوں, میں دوسرا بلند ترین پہاڑ ہوں. میں پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہوں, میں پاکستان ہوں. میرے بارے میں منفی کی بجائے مثبت باتیں پھیلائیے. یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے. یہ آپ کے اور میرے اوپر, میرے ملک کا, آپ کے ملک کا قرض ہے. یہ ہم پہ فرض ہے جو کہ ہمیں ادا کرنا ہے. سر آپ کی طرف آؤں گا اور مجھے یہ آپ کی بک میں دکھاؤں گا جی. یہ بک 7ویں صدی کی مدینہ اکنامکس, اس انسانیت کا پہلا معاشی نظام. اچھا میں آپ سے پہلے تو یہ ریکویسٹ کروں گا, یہ بک لازمی پڑھیے گا. اس لیے نہیں کہ میں دکھا رہا ہوں, اس لیے پڑھیے گا کہ یہ پڑھنے والی بک ہے. اس بک کو میں نے خود ابھی نہیں پڑھا, لیکن تجسس مجھے ایسے پیدا ہوا جب ابھی منیر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس کا پہلا چیپٹر کھولا تو میرا دل کیا کہ میں ٹرانسمیشن کے دوران ایک سوال کر دوں سر سے اور میں اس کو بیٹھ کے پڑھتا رہوں. ہمیں اس میں سمجھ آئے گی کہ یہ بک لکھی کیوں گئی ہے اور اس کا نام مدینہ اکنامکس کیوں رکھا گیا ہے. 7ویں صدی کے ساتھ انسانیت کا جو پہلا معاشی نظام ہے کیوں ہمیں سمجھنا ضروری ہے. ہو تو یہ رہا ہے نا جی, فار دا لائٹر نوٹ سر میں آپ کو بھی شامل کروں گا کہ ہم قرض اتارنے کے لیے قرض لیتے جا رہے ہیں اور مہنگائی ختم کرنے کے لیے ہم مہنگائی کرتے جا رہے ہیں. تو سر یہ تو کوئی نظام نہیں ہے. تو میں اس بک پہ بعد میں آؤں گا. پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے ایک لمبا عرصہ ماشاءاللہ چیف مینیجر اسٹیٹ بینک آف پاکستان لاہور کے حوالے سے سرو کیا اور آپ کے بڑے ایکسپیرینسز ہوں گے. آج یوم آزادی کے حوالے سے چونکہ ہم بات کریں تو معاشی نظام ہمارا بڑا گڑبڑ ہو چکا ہے سر. جی جی. تو پہلا کویشچن میں یہ کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو بنیاد, نظریاتی بنیاد ہے, قائد اعظم اور دیگر قائدین نے ہمیشہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا, جبکہ آج بھی ملک کی شناخت کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں, اٹھتے بھی ہیں, ہم خود بھی سوچتے ہیں. اس سے آغاز کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میری بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج پاکستان کا 76واں یوم آزادی ہے جی, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج اس کو منانے کی توفیق دی. اور آپ نے بڑا اچھا آغاز کیا کہ میں اپنے ملک کی سٹرینگتھ سے بات کروں. جی, میری طاقتیں کیا ہیں, میرے پوٹینشلز کیا ہیں. جی, اور یہی چیزیں تھیں جو پاکستان کی بنیاد بنی تھی, جو ہمارے 2 عظیم رہنما تھے علامہ اقبال اور قائد اعظم. جی, ان کی بھی یہی سوچ تھی کہ ہماری بنیاد کیا ہے, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہمارا دین ہے. تو علامہ اقبال نے جب آغاز کیا تو جو ان کا اصل مشن تھا کہ ہم ایک الگ ریاست حاصل کر کے اس میں وہ نظام نافذ کریں, دا کوڈ آف لائف اور انٹائر کوڈ آف لائف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں صدی کی ریاست مدینہ میں نافذ کیا تھا.
اب دیکھیں جو ہمارا دین ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریکٹس کی ہے، پہلے 40 سال کی زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کسی دین کا ذکر نہیں. پھر جب اللہ نے نبوت عطا کی تو 13 سال مکہ میں تبلیغ کے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ماڈرن انداز میں پہلے تھیوری کی بات کی، قرآن نے تھیوری دی، اور جو آخری 10 سال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیٹ از اے پریکٹس. آپ نے اس کو نافذ کر کے بتایا کہ یہ ایسا نظام ہے جو ان فیکٹ جو سکسیس اینڈ ایفیکٹونیس ہے، جو اس کا آئیڈیل لیول ہے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نافذ کیا. اور آپ نے کہا تھا کہ میرا دور سب سے بہترین، میرے صحابہ سب سے بہترین. تو جو علامہ اقبال تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک خطہ حاصل کریں جو صرف اس کے لیے ہو کہ ہم اپنے دین کو پریکٹس کر سکیں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب یہ علامہ اقبال یہ بات کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو انڈیا میں بھی آزادی مل جائے گی، انگریز چلا جائے گا، آزادی مل جائے گی، تو آزاد ملک کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ 1000 سال سے ہندو مسلمان اکٹھے رہتے آئے تھے. پھر علامہ صاحب کو بڑا غصہ ہے اور انہوں نے ایک شعر کہا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ آزاد ہے اسلام. اللہ اکبر. جو اصل چیز تھی کہ وی ہیو ٹو گو بیونڈ سجدہ. اور ابھی میری بات ہو رہی تھی کہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ قرآن کا ہے، ان فیکٹ وہ تھا، یہ خواب علامہ اقبال کا تھا، اور پھر اس کو حاصل کیا قائد اعظم نے، جو ان کی انتھک محنت ہے. تو یہ جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بنیاد کیا ہے، تو یہی تھا کہ اسلام وچ از اے وے آف لائف، جو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہم اس کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کریں ان شیپ آف پاکستان. ٹھیک ہے، دس واز دا بیسس آف پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا سر، میں یہاں پہ پھر یہ بھی کہوں گا کہ جو ماڈرن لوگ ہیں، سو کالڈ، آپ کو پتہ ہے کہ جن کو میں ماڈرن کہہ رہا ہوں، لبرل سیکولر جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ طبقہ خاص طور پر ایک پروپیگنڈا کرتا ہے اور ہمیں وہ نظر بھی آتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا وہ کیا پروپیگنڈا ہے، میں چاہوں گا وہ آپ ڈسکس کریں. ذرا بتائیے کہ یہ کیا مت ہے کہ ایک طرف تو ہم اسلامی ریاست ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اپنے معاشی نظام کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے اقتصادی نظام کی بات کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے جو لوپ ہولز ہیں، مجھے کہہ لینے دیجئے لوپ ہول، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جو ہمارے کرنے والی ہیں جو نہیں ہیں. ٹھیک، تو یہ دو مختلف چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس بارے میں ذرا بتائیے کہ یہ ایک تو اسکول آف تھاٹ کیا ہے، یا اس کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب یہ جو سیکولرزم کا دور ہے نا، یہ آپ سمجھیں کہ پچھلے 200 سال سے یہ دنیا میں بڑھ رہا ہے. مغرب نے تو مذہب کو اوپنلی لاؤڈلی نکال دیا کہ مذہب کا ہماری جو آفیشل لائف ہے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ ایک پرسنل چیز ہے. آپ کا دل کرتا ہے آپ مذہب کو مان لیں، دل کرتا ہے تو نہیں مان لیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرلٹی آف ریلیجنس، کہ ہم سارے مذہب کو مانتے ہیں. اچھا، ویسٹ نے تو یہ اوپنلی کر دیا. ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں نے اس کو خاموشی سے کر دیا. خاصے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی کوئی ضرورت نہیں. اور اب ہے کہ اب چونکہ سائنس اتنی ترقی کر گئی، فلسفہ اتنا ترقی کر گیا، تو اب ہمیں اپنے انداز میں جس طرح ہم چاہیں زندگی گزار لیں. اور میری یہ جو کتاب ہے تیسری، اس کا مقصد یہ ہے. یہ بک ہے جی ٹرو فیس. اچھا سر، یہ ٹرو فیس جو بک ہے یہ آپ نے ابھی بتائی، میں سمجھا آپ شاید کچھ پڑھ رہے تھے اور آپ نے بک وہاں پہ رکھی ہے. اچھا، اس بک کے بارے میں پہلے بتا دیجئے، پھر مجھے وہ سوال آپ سے کرنا ہے. یہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ جو ہمارا دین ہے وہ تو 7th سینچری میں آیا. 7th سینچری ایج آف فیتھ ہے، وہ یقین کا دور کہتے ہیں. ہم تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایج آف فیتھ اور ایج آف ریزن. ٹھیک ہے، آج ایج آف ریزن ہے. تو میں ایک بات کرتا تھا کہ کیونکہ میرا جو دین ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا سورہ مائدہ میں کہ آج کے دن آپ کا دین مکمل ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین تو ہر زمان و مکان کے لیے ہے، ہر آنے والے وقت میں ہے. اگر ایج آف فیتھ ہوگا پھر بھی یہ ویلڈ ہوگا،
اگر ایج آف ریزن ہوگا تو پھر بھی یہ ویلڈ ہوگا. یہ پچھلے سال کی بات ہے 2022 کی مارچ میں. جی. وہ میں نے ٹی وی پر دیکھا کہ UN نے یونائٹڈ نیشنز نے اناؤنس کیا کہ 15 مارچ ہر سال منایا جائے گا اگینسٹ اسلاموفوبیا. جی. تو فوراً میرے ذہن میں ایک بات آئی, اور وہاں جو کمنٹری میں یہ تھا کہ اس دن ہم یہ بتائیں کہ اسلام کا حقیقی چہرہ کیا ہے, اصل اسلام کیا ہے, اور جو آج کے دور میں ویلڈ ہو. تو پھر میں نے سوچا کہ ایک کتاب آنی چاہیے 15 مارچ 2023 کو, جس میں ہم دنیا کو بتا سکیں کہ اسلام از اے وے آف لائف جو آج بھی ویلڈ ہے. اب جب میں اس کو لکھنے بیٹھا, اس کے جو آپ کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو اس میں میرے ایک چیپٹر ہے مذہب, فلسفہ اور سائنس. یہ 3 نالج ہیں جو ترتیب وار انسان کو ملے ہیں. پہلے مذہب آیا, مذہب نے بتایا کہ زندگی ایسے گزارنی ہے. پھر فلسفہ آیا, پھر سائنس آئی. تو اس میں اب میں نے اس میں ایک بیلنس کریٹ کیا ہے, اور علامہ اقبال کے ذریعے. اچھا سر, اب میں دوبارہ آؤں گا. جیسے ہم دین کی بات کر رہے تھے کہ جو سیکولر لبرل کلاس ہے, دے جسٹ تھاٹ کہ میں بڑے عاجزی سے کہوں گا کہ ہم دینی طبقے کو ہم سمجھتے ہیں, اسپیشلی ان لوگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ دقیانوس لوگ ہیں, یہ بیکورڈ لوگ ہیں, مجھے کھلے لفظوں میں کہنا پڑے گا, جبکہ بات اس سے یکسر مختلف ہے. دیکھنا, میں نے کہا پہلے مذہب آیا, دین آیا, جی, پھر فلسفہ آیا, پھر سائنس آئی. جی, آپس میں اختلافات ہوئے. اس میں بھی ہمیں علامہ اقبال نے راہ دکھائی ہے. کیسے راہ دکھائی ہے؟ 1934 میں علامہ اقبال لندن گئے تھے. اب آپ اقبال کا مقام دیکھیں کہ لندن میں ارسٹوٹیلین سوسائٹی کے ممبرز نے درخواست کی کہ ہمیں ایک لیکچر دیں. دیکھنا, علامہ اقبال ایک غلام ملک کے باشندے تھے, اور جو لندن میں ارسطو کی سوسائٹی تھی اس کے ممبر نے کہا لیکچر دیں. 1934 میں علامہ صاحب نے ایک لیکچر دیا. اس کا ٹاپک تھا از ریلیجن پاسبل, کیونکہ اس دور میں سیکولر بہت تیزی سے پھیل رہا تھا. جی, جی. تو علامہ صاحب نے ٹاپک یہ رکھا کہ کیا مذہب کا جواز ہے, کیا مذہب ممکن ہے. وہاں جو کمال کی بات کی ہے, مجھے یہ دکھ ہے ہم اقبال کو نہیں سمجھ سکے. لگتا ہے سر جو ایک فکرہ اقبال نے کہا جس سے میری یہ کتاب مکمل ہوتی ہے. جی, جی. علامہ صاحب نے فرمایا ان لوگوں کے سامنے, اچھا وہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ آدھے فلاسفر تھے, آدھے دہریے تھے, نان بلیور تھے. تو علامہ صاحب نے کہا کہ ریلیجن ان اٹس ہائر مینیفیسٹیشن از نائدر ڈوگما نور پریسٹہڈ نور ریچول. کہ دین جو اپنی اعلیٰ حیثیت میں نہ تو وہ کوئی ایسی کوئی سوچ ہے, نہ وہ ملائیت ہے یا یعنی کہ پیشوائیت ہے, اور نہ ہی رسوم و رواج ہیں. اور کیا کہا, اٹ از اے وے آف لائف اینڈ اے کمپیٹیبل ود دا سائنس. وہ چیزیں پڑھنے والی ہیں جو میں نے اس کتاب میں دیں. اس کتاب کا مقصد کیا تھا؟ ٹرو فیس. اس کو رکھا ٹرو فیس آف کس کا؟ دین کا. ٹرو فیس آف اسلام. کہ جب باہر کا نوجوان, دیکھیے یہ 21st سینچری ہے, دس از سینچری آف آئیڈیاز. پیپل آر ہنگری فار آئیڈیاز, اور وچ آئیڈیاز وچ آر لاجیکل, وچ آر سپیریئر. ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ویسٹ کے نوجوان کی زندگی مختلف ہے ہمارے نوجوان سے. جی. لڑکا ہو یا لڑکی ہو, 20 سال کا 22 سال کا, ان کی زندگی اور طرح کی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ دین کی کوئی بات اسے پسند آ جاتی ہے, دین اسلام کا, دین اسلام کی, تو وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے. اگر وہ لڑکی ہے تو سر پر نقاب پہن لیتی ہے, اگر وہ نوجوان ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے, وہ داڑھی رکھ لیتا ہے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. دیر آر نمبر آف ایگزامپلز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیٹوڈ فیس ہے, ٹیٹوڈ باڈی ہے, اینڈ ہی جسٹ کنورٹ ٹو اسلام, اسلام کی طرف آیا وہ بندہ. اسی طرح بہت سے ایسے, جیسے آپ نے پچھلے دنوں ویڈیو دیکھی ہوگی, ایک پادری تھا, اس کے لاکھوں فالوورز تھے, اور وہ کہتے ہیں مجھے ریپیٹڈلی ایک خواب آ رہا ہے اور سفید مجھے لباس دکھایا جا رہا ہے. ایونچولی ہی جسٹ ڈسکور دس کہ بھائی میرا تو اصل پاتھ یہ ہے. نہ صرف وہ شامل ہوا بلکہ کئی اور لوگ بھی شامل ہوئے, اور حج کی سعادت کے لیے. تو سر جو اس نے بات کی ہے, جو اس نے بات کی ہے, میں نے اس کا بھی ذکر دیا اس کتاب میں. اس وقت میں یہ کتاب لکھ رہا تھا جب وہ کنورٹ ہوا. اس نے کہا کہ مجھے ایسے لگا
میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں. Oh my God. This he said. اس نے کہا کہ جیسے ہی میں کنورٹ ہوا ہوں. دیکھیے اصل کیا ہے, سارا سلسلہ تو ایک ہی ہے. سر یہ جو آپ ابراہیم, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کویسچن تھا نا کہ سیکولر, لبرل اور یہ سو کالڈ دس سوسائٹی, اور بہت سے لوگ ہیں اس میں جو وہ بیکورڈ کہتے ہیں نا دینی لوگوں کو, شاید ان کے حلیوں سے, ان کی وہ وضاحتہ سے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اب وہ پڑھا لکھا معاشرہ, ویسٹ کا معاشرہ, جہاں اس نے اپنی 40-45 سال زندگی گزاری, وہ کہہ رہے کہ مجھے لگتا ہے میں اپنے گھر آ گیا ہوں. یس, دیٹس دا پوائنٹ. ایگزیکٹلی. اور یہی پوائنٹ پریچ کرنے والا, جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ دقیانوس ہے. اب ضرورت ہے ہمارے جو علماء حضرات ہیں انہیں اپنی اپروچ بدلنے کی. اب ہمیں بتانا ہے دنیا کو, اور اس میں نے جو کوشش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب میں 4 چیپٹر ہیں, اور میں نے اس میں ایک چیلنج کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم belongs to everyone. ایگزیکٹلی. کیونکہ رب نے کہہ دیا کہ رحمت العالمین, رحمت للعالمین, پورے عالم کے لیے رحمت ہے. اور کیسے ہیں اب دینا, آج کے دور میں ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر سکتے. اس کو پھر میں نے یہ کہا ہے پہلے 40 سال اس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مروجہ دین کو برا کہا اور نہ کسی نئے دین کی بات کی. اب خاموش ہیں. دیٹ از انٹائرلی سوشل اینڈ سیوک لائف. اور اس لائف میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا موسٹ رسپیکٹڈ, دا ہائیلی آنرڈ پرسن تھے مکہ کے اس وقت میں بھی. بالکل بالکل. اچھا, اس کے بعد 13 سال مکہ کی زندگی ہے. وہ اس میں کیا ہے, ایک تھیوری کو پروموٹ کیا, ایک آئیڈیا کو پروموٹ کیا, 10 سال پریکٹس کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ دین کو نہیں مانتے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی کو مان لے. کہتے نا کہ دین کی کوئی ضرورت نہیں, اس میں بھی آپ نے کوئی دین کی بات نہیں کی, لیکن سوشل لائف, اور وہ بھی جو سوشل لائف تھی, جو حضرت خدیجہ کا بیان ہے, جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ گھر آئے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا, آپ یہ 5 کام کرتے. میں نے وہ اس کتاب میں دیے ہیں. میں آخری کی بات کرتا ہوں. جی. آخری جو بیان کیا حضرت خدیجہ نے, نوائب الحق. نوائب الحق کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو حق کی راہ میں تکلیف اٹھاتے ہیں, آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں. یہ تو آج کی بات ہے, 21st سینچری کی بات ہے. جب ہم یہ باتیں بتائیں گے مغرب کے نوجوان کو تو وہ بھاگ کے آئے گا اس کی طرف. جی ہوتا ہے. اور جیسے آپ کا سوال تھا کہ وہ کہتے ہیں یہ دقیانوس ہے, کیونکہ ہم تو ابھی تک دین کو بیان کرنے کی بات کرتے ہیں. جو اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے نا, میں کہتا ہوں دین کو اب نافذ کرنے کا وقت ہے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا, جو میری پہلی کتاب ہے, میں کہتا ہوں میری خواہش ہے کہ ایک مدینہ بازار بناؤں جس میں اس طرح اس دور میں تجارت ہوتی تھی. میں اس دور کی تجارت شروع کروں, اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس میں کامیابی ہوئی ہے. اچھا بتائیے سر. سیالکوٹ میں ایک بزنس مین ہے, انہیں میری باتیں کو اچھی لگیں, تو پھر ہم نے مل کے ایک پروجیکٹ بنایا. اچھا. تو یہ تھا کہ وہ نوجوان جو کم ایجوکیٹڈ ہے, نہیں پڑھ سکا, پیچھے رہ گیا اور بے روزگار ہے, اس کے لیے کیا کریں. تو وہ سیالکوٹ, اسد اجاز نام ہے ان کا, سیالکوٹ کے بزنس مین ہے. انہوں نے 20,000 روپے سے کام شروع کیا دودھ کا, اور وہ ان کی شرط یہ تھی کہ جو میٹرک پاس ہے, FA پاس ہے, جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ میرے پاس آ جائے. 5 سال ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ میں نا پچھلے 5 سال سے یہ چیزیں یہ پریچ کر رہا ہوں, میں تبلیغ کر رہا ہوں, پروموٹ کر رہا ہوں مدینہ بازار کے حوالے سے. مدینہ بازار کے میں یونیورسٹیز میں جا رہا ہوں. اچھا. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اکنامکس پڑھی ہے, کام کیا ہے. تو آپ یقین کریں 5 سال ہو گئے ہیں, 6واں سال شروع ہو گیا. وہ کاروبار جو اس نے 20,000 روپے سے شروع کیا تھا, آج اس کا منتھلی ٹرن اوور 30 لاکھ روپے ہے. اس نے 20 بندے اپلائی کیے ہوئے ہیں. وہ خالص دودھ دیتا ہے, اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دودھ ہمارے بچوں نے پی کے بڑے ہونا ہے, اسے خالص ہونا چاہیے. اچھا سر, مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا یہ. میرا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے, پیغام کا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے. جی, مائی پلیئر ہیونگ یو. اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے جب آپ جیسی شخصیات ہوتی ہیں, سیکھنے کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی ملتی ہے, معاشرے کے لیے تعمیری بات بھی ملتی ہے. اور آج کا دن
جو کہ ہے ہی ہمارے ملک کے لیے، ہماری آزادی کا دن ہے، ہماری آزادی کا دن ہے، اور ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. آگے میں نے کچھ تھوڑی مشکل بھی بات آپ سے کرنی ہے، لیکن سر جو مدینہ، جو آپ نے کہا مدینہ بازار کے حوالے سے اور وہ کانسیپٹ، تو اس میں آپ کچھ کہنا چاہیں، کوئی میسج دینا چاہیں دیجئے. میں کہیں پہ آپ کی مدد کر سکوں میں حاضر ہوں، مجھے بتائیے آپ. شکریہ آپ کا. دیکھیے اس میں جو میرا میسج ہے، اب یہ جیسے میں نے کہا نا کہ میری 34 ایئر کی اسٹیٹ بینک کی سروس ہے. میں نے پہلے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اکنامکس کیا، پھر میرا جو کام تھا دیٹ واز پیور اکنامکس، اپلائیڈ اکنامکس. ہم دنیا جہان کی اکنامکس پڑھتے تھے. تو اس میں جو ویسٹ کا بڑا زور ہے فری مارکیٹ اکنامکس، جی، آزاد مارکیٹ کی معیشت. اچھا، اس میں ایڈم اسمتھ نے 1776 میں یہ آئیڈیا دیا. اس نے بک لکھی ویلتھ آف نیشنز. تو میں نے جب چیزیں پڑھیں تو میں چونکہ بیسیکلی اکانومسٹ ہوں، سارا کام جانتا ہوں، میں حیران ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں صدی کی ریاست مدینہ میں فری مارکیٹ اکنامکس کا کانسیپٹ دیا تھا، اور ایک واقعہ ہوا. جی، آپ نے کہا نا ایک میسج کہ ایسا نا جو ہماری اسٹرینتھ، جو ہمارا دین ہے وہ ہماری طاقت ہے، ہماری اسٹرینتھ ہے. جی، ایک واقعہ ہوا کہ قیمتیں بڑھ گئیں. جیسے آج بڑی مہنگائی ہے، لوگ تنگ ہیں. مدینہ میں قیمتیں بڑھ گئیں، اور اس وقت رواج تھا کہ جب قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں تو جو حاکم وقت ہے وہ اپنی مرضی سے قیمتیں مقرر کرتے تھے. تو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، لوگ تنگ ہیں، آپ قیمتیں مقرر کر دیں. آپ سن کے یہ حیران ہوں گے، آپ نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ قیمتیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، قیمتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 2014 میں ایک جرمن سکولر ہے بینیڈکٹ کوہلر، اس نے بک لکھی ارلی اسلام اینڈ برتھ آف کیپٹلزم، اکنامکس کے حوالے سے. اکنامکس کے حوالے. اور اس نے یہ واقعہ کہا، اس نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا فرسٹ اکانومسٹ آف فری مارکیٹ اکنامکس. بیوٹیفل. آپ اندازہ کریں کہ اس کتاب سے تہلکہ مچ گیا یورپ میں، امریکہ میں، لیکن اس نے ثابت کیا. اور لکھ کون رہا ہے؟ نان مسلم جرمن سکولر. اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنی انگریزی کی کتاب لندن میں اس بندے کو بھیجی ہے. And he was so happy. اور میں نے کہا I have quoted your reference جو آپ نے بات لکھی تھی، لیکن وہ چونکہ اس کو پورا دین کا نہیں پتہ تھا، تو پھر میں نے اس مطلب ایک کمپلیٹ سسٹم ہے. اچھا آپ دیکھیں، ہم اکثر نا مساق مدینہ کی بات کرتے ہیں، مواخات کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مارکیٹ بنائی تھی، اور آپ کو اتنی جلدی تھی. پہلی مارکیٹ ایک خیمہ میں لگائی گئی، اور آپ نے کہا بڑا سا خیمہ لگاؤ. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آپ کی مارکیٹ ہے، اس میں جو بھی آئے کام کرے، اور اس مارکیٹ میں کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. وداؤٹ ٹیکس. اور کیا اسلام، اچھا پہلے جو جیسے میں نے عرض کیا تھا، تھیوری قرآن دیتا ہے، پریکٹس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. قرآن نے 2 باتیں کہی تھیں، زکوٰۃ اور عشر. تو اسلام کا کہیں ذکر نہیں ہے. اسلام میں there is I say it with loud voice کہ اسلام میں تجارت پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. 2 ٹیکس ہیں، صرف 2.5% اور لو ریٹ ٹیکس. اب دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے. How comes we're doing this sir؟ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہم خود اپنے دشمن بنے بیٹھے ہیں. ہم خود اپنے دشمن بنے بیٹھے ہم نے. اچھا پھر جب اب آپ دیکھیں کہ یہودیوں کی پہلے 4 مارکیٹس تھیں مدینہ میں جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. اچھا جو مکہ کے قریش تھے، دے ور ہوم لیس، دے ور جاب لیس. مارکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مسجد کی ضرورت تھی، مارکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے مارکیٹ بنوائی خیمے میں. اور چونکہ ٹیکس نہیں تھا، اس کا میجک رزلٹ آیا کہ جو یہودیوں کی مارکیٹ میں ٹیکس تھا، اب آج کے دور میں ہم ایک یوز کرتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس، کہ ہمیں کاروبار میں آسانی ہو جائے. جب ٹیکس ختم ہو گیا مدینہ کی مارکیٹ میں تو تاجر بھی چھوڑ کے ادھر آ گئے. اچھا جب ٹیکس نہیں ہوگا چیزیں سستی ہوگی، فلرش ہوا بزنس بھی. اور اس حد تک فلرش ہوئی کہ یہودی سردار تھا کعب بن اشرف. کعب بن اشرف بڑا یہودی سردار تھا. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے رسیاں کاٹ دیں اس خیمے کی جہاں مارکیٹ کام کر رہی تھی. لوگ پھر آپ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے کہا ایسا کرو، ایک بڑی مارکیٹ دیکھو، اس کی 2 چیزوں کا خیال رکھنا.
وہ یہودیوں کی مارکیٹ سے دور ہو اور مسجد نبوی سے نزدیک ہو. وہی کانسیپٹ ہے صلاۃ اور زکوٰۃ کا، میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں. اور اسی کے تحت میں چاہتا ہوں ایک مدینہ بازار بناؤں جس میں لوگ اسی طرح، یعنی کہ ایک انسان کی زندگی میں دو ہی مقامات ہیں، پلیس آف ورشپ اینڈ پلیس آف ورک، اور وہ کانسیپٹ قرآن دے رہا ہے اینڈ دس از فار دا ہول مین کائنڈ. اچھا سر مجھے یہ بتائیے، لاہور میں ہی کام شروع کیا آپ نے؟ کرنا چاہ رہے ہیں، جگہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے جو ہم خیال لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم ایک نیا دیکھنا. اب ہے کہ باتیں جب میں ریٹائر ہوا نا تو میں نے 10 سال پڑھایا ہے یونیورسٹی میں اسلامک بینکنگ، کمرشل بینکنگ. اچھا میں ایک حدیث بڑی سناتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سچے تاجر کا رتبہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہے. اب آپ دیکھیں، اچھا میں خود چونکہ ٹیچر تھا تو میں نے کہا اس میں میرا تو ذکر نہیں ہے. میں تو بڑا خوش تھا کہ میں اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہوں. میں نے غور کیا، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے بارے میں کہا ہے ان کی سادہ الفاظ میں، اسلامی معاشرے کا معزز ترین فرد تاجر ہے، سچا تاجر. وہی میرا موٹو ہے. میں کوشش کر رہا ہوں. تو آپ نے تجارت شروع کر لی ہے سر؟ پھر یہ میں شروع کروں، اور ہے کہ اس میں ہم اس انداز میں کہ دو ہی چیزیں، کہ پلیس آف ورشپ اور پلیس آف ورک. جبکہ آج کل ہماری مارکیٹس میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی مجھے پتہ ہے. اچھا بلکہ میں چاہوں گا ہم ایک سیگمنٹ باقاعدہ اس چیز کے لیے رکھیں گے، ایک پروگرام اپنا کریں گے کہ جس میں، اور اسے زکوٰۃ پر عشر پر رکھیں. بالکل کریں گے. مدینہ بازار کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا، تو اس پہ اپنی سروسز بھی ہم دینے کی کوشش کریں گے جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑے. مجھے اب اس طرف آنا ہے کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی. ٹھیک. پاکستان مارز وجود میں آیا، ہمارے آباء و اجداد نے وقت دیا، تکلیفیں کاٹی، عزتیں دیں، جانیں دیں، مال دیا، سب کچھ لٹا دیا، عظیم قربانیاں دیں، اور پھر یہ ملک بن گیا. It's been 76 years، اور اب ہم آگے ماشاءاللہ اس دن تک کہ ہم آزادی میں اب سانس لے رہے ہیں، یہ پروگرام کر رہے ہیں، لیکن زوال کا شکار ہے. بالکل. اکنامکلی بھی، اور ہمارا کچھ اصلاح والا معاملہ نظر نہیں آتا. جیسے میں نے اظہار تفنن کہا، مہنگائی کے لیے مہنگائی کر رہے ہیں، قرض کے لیے قرض لے رہے ہیں. ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے اس کے بارے میں نا، میں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جو چیزیں سمجھ آتی ہیں نا آج کل نا. دیکھیے میں ریٹائر ہوا تھا 2011 میں. یہ پچھلے 11-12 سال سے نا میرا اوڑھنا بچھونا یہی چیزیں ہیں، اور مجھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے. سود کیوں حرام ہے، اس کو ایسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کا حل کیا ہے. یہ جو ہمارا آج کا مسئلہ ہے نا، دیکھیے قوموں کو زوال کیوں آتا ہے. زوال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نا جب پاکستان بنا تھا کتنا جذبہ تھا، جوش تھا. ہم نے، اور جو تھے نا یہ انڈیا والے، نہرو، دوسرے گاندھی، ان کا خیال تھا یہ 2 سال میں پاکستان نہیں چلے گا. اور یہاں تک کہ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام کرنا تھا تو جو لندن کا میگزین ہے دی اکانومسٹ، اس نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک مکمل سینٹرل بینک کی کیا ضرورت ہے. اب آپ خود بینک کر رہے ہیں کہ بینکنگ سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے سینٹرل بینک. تو اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو سینٹرل بینک ہوتا ہے اور ایک مانیٹری اتھارٹی ہوتی ہے جو صرف نوٹ چھاپتی ہے. تو لندن میگزین اکانومسٹ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو سینٹرل بینک نہیں بنانا چاہیے، اور یہ ایک مانیٹری اتھارٹی بنا لے، نوٹ ووٹ چھاپ لیں، بس یہ کہا تھا یہ پتہ نہیں ملک چلنا ہے کہ نہیں چلنا. لیکن اس دور کے جو لوگ تھے، میں یہ ایڈمٹ کروں گا اور اپریشیٹ کروں گا، جو پہلے دور کے لوگ تھے جب وہ اسٹیٹ بینک بنا 1 جولائی 1948 کو، تو قائد اعظم اس کے مہمان خصوصی تھے. اور جو گورنر زاہد حسین تھے اسٹیٹ بینک، انہوں نے کہا کہ یہ عام سینٹرل بینک نہیں ہے، اس میں ہم نے ایک شعبہ تحقیق رکھا ہے جو مغرب کے معاشی نظام کو چینج کر کے اسلام کا معاشی نظام لائے گا. یہ 1948 میں 1 جولائی 1948. اور جو جوابی تقریر تھی قائد اعظم کی، کمال ہے، وہ پڑھنے والی چیز ہے، وہ میری پہلی اردو کتاب میں دی ہوئی ہے، مدینہ اکنامکس میں. اور آپ نے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ میں بڑے شوق سے اس کام کا جائزہ لوں گا. یہ جذبہ تھا، کیوں ختم ہو گیا؟ اس کی میں آپ کو نا ایک لاجیکل وجہ بتاتا ہوں. جب کسی معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، زوال آتا ہے، پہلے اس کا اخلاقی سسٹم خراب ہوتا ہے، کولیپس کر جاتا ہے. ویلیو سسٹم، ویلیو سسٹم جو ہوتا ہے،
دیٹ از انفارمل. اس میں اتھارٹی نہیں ہوتی. پہلا خراب ہوتا ہے آپ کا ویلیو سسٹم, آپ کا ایتھکس, دین کی زبان میں آپ کا ایمان. کیونکہ اصل تو گائیڈ کرتا فیتھ ہے نا آپ کا, اللہ ایک ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, کتابیں ہیں, فرشتے, ہمارا یہ ایمان ہے. جب پہلا بگاڑ آپ کے ایمان میں آتا ہے کہ آپ کا جو ایتھیکل لیول ہے معاشرے کا وہ ختم ہو جاتا ہے, اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آتا ہے پولیٹیکل سسٹم پر. گورننس بیکمز بیڈ گورننس. اور اس کا تیسرا امپیکٹ آتا ہے اکنامکس. اب دیکھیں نا, ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں کہ یہ $1 ارب دے دو, $2 ارب دے دو. ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے. واٹ از دس؟ بیڈ گورننس اگین. وہی نا میں نے کہا نا, پولیٹیکل بیڈ گورننس, کہ جب آپ کی پولیٹیکل بیڈ گورننس ہوگی تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ بیڈ اکنامکس. اور اس کا ہم شکار ہیں. اور اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ اپنے عذاب نہ بیان کریں, اپنے خواب بیان کریں. ایک دن پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک طاقت کے طور پر ابھرے گا. ہمیں یہ خواب بیان کرنے ہیں. عذاب تو بہت ہیں, عذاب نہیں بیان کرنے. اور وہ کہاں نہیں ہوتے, اور کہاں نہیں ہوتے, ہر جگہ ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا اسی انداز سے. پہلے اپنا ایتھکس ٹھیک کریں, اپنا ایمان ٹھیک کریں. جب آپ ایمان ٹھیک کر لیں گے وہی لوگ پولیٹکس میں آئیں گے. آپ کا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک ہو جائے گا, آپ کا اکنامک سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. جو اصلاح کا روڈ میپ ہے. اور میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ علامہ اقبال کے بغیر میری بات مکمل نہیں ہوتی. کر لیں سر, مکمل. علامہ صاحب نے بھی کہا تھا, علامہ صاحب کی بھی یہ بڑی سوچ تھی کہ زوال کیوں آیا. انہوں نے ایک فقرہ کہا تھا, اے کشتہ سلطانیوں و ملائیوں و پیری. علامہ اقبال نے 3 لیول بنائے ہیں. معاشرہ کیوں تباہ ہوتا ہے؟ وہی جیسے میں نے عرض کیا, اخلاقیات ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ ہمارے مذہبی سیکٹر سے. مذہبی سیکٹر وہ پرفارم نہیں کر رہا. کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں, اور وہ بھی ایڈ آن کرنے کی ضرورت ہے. میں کہنا پہلا جو علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں, پہلا ریلیجس سیکٹر, انفارمل اتھارٹی. دوسرا فارمل اتھارٹی, سلطان. سلطان کون ہے؟ جس کے پاس کسی بھی حیثیت میں کوئی اتھارٹی ہے, کوئی پوزیشن ہے. تو یہ جب چیزیں خراب ہو جائیں, اس وقت جو ہمارے تینوں جو ہمارے پاور ہاؤس, دیز آر دا پاور ہاؤسز جو لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں, یہ تینوں پرفارم نہیں کر رہے. یہ نان پرفارمنگ ہو گئے ہیں. اور کیسے ملک ٹھیک ہوگا؟ میں ایک اور بات کہتا ہوں, جس طرح پاکستان کو بنانے میں علامہ اقبال کی ضرورت تھی, آج پاکستان کو سنوارنے کے لیے پھر ہمیں اقبال کی ضرورت ہے. پھر ہمیں ایک اور اقبال کی ضرورت ہے. پھر ہمیں وہی اقبال اس کی ضرورت ہے. سر بیوٹیفل. دل تو کرتا ہے سر کہ آپ بولتے جائیں, میں آپ سے سیکھتا جاؤں, ہماری آڈینس سنتی جائے, ہم کچھ اپنی اصلاح کر سکیں. تو لیکن وقت کی قید ہوتی ہے سر. اوبویسلی. تو انشاءاللہ یقیناً ہم ایک سیٹنگ رکھیں گے فروٹفل ایسی ہی. مجھے خوشی ہوگی. سر تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر. اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہم ایسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جس میں ہمارا دین ڈائریکٹ اٹیچ ہے اور اس میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور میں ایک بہت اور عرض کر دوں کہ دین آج بھی تازہ ہے. دین آج بھی تازہ ہے. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس پر ہم ڈیبیٹ کریں. جو لوگ جیسے آپ نے کہا تھا سیکولر لوگ ہیں, ان کو بٹھائیں سامنے اور بتائیں کہ اکنامک سسٹم ہو, گڈ گورننس سسٹم ہو, رول آف لا ہو, سوسائٹی ہو. اور میں علامہ اقبال نے ایک بات کی تھی, اسپرچول ڈیموکریسی. اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا. ان پر ڈیبیٹ کرنے کی بات ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس انٹرویو کو روایتی نہیں بنایا, آپ نے ٹو دا پوائنٹ اور ریلیونٹ باتیں کی ہیں. آئی ایم ویری ہیپی یہ بات کر کے. آئی ایم آنرڈ سر, آئی ایم آنرڈ. اور جب ایسی شخصیات ہو نا تو پھر سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے تو دل کرتا ہے بات کرنے کا بات آگے بڑھتی ہے. سر ونس اگین تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. جی ہمارے ساتھ موجود رہے محمد منیر احمد صاحب, چیف مینیجر اسٹیٹ بینک آف پاکستان لاہور. اور میں ان کی ایک بات سے اختلاف کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں ریٹائرڈ ہو گیا تھا, لیکن ابھی تک تو ریٹائرڈ نہیں ہوئے. ماشاءاللہ کام مجھے لگتا ہے اب یہ جاب کے بعد, بظاہری جاب کے بعد, اب اصل کام کچھ اور بھی انہوں نے شروع کر دیے. جو مدینہ کی بازار کے حوالے سے انہوں نے بات کی, وہ کانسیپٹ بڑا خوبصورت ہے. ہم ڈیفینیٹلی اس پہ کسی وقت میں گفتگو بھی کریں گے, سیشن بھی کریں گے. یہ ہمارے ساتھ تھے
اس وقت قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، اس وقت قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، آج اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔